دیکھنے اور سننے والوں کو پروفیسر سلمان صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور بچوں میں وہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ہمارے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں، یا وہ کسی حوالے سے جو بچے ہیں ان میں وہ جو ہے ان کے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کمزور نہ ہو، یا ان میں کوئی ایسی کمزوری واقع نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں کہ وہ جو ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ اس چیز کو نیگیٹو لے لیں، اور بچے دوسرے جو ان کے کلاس فیلوز ہیں یا ان کے جو ایج فیلوز بچے ہیں ان سے وہ پیچھے رہ جائیں۔ اسی حوالے کے ساتھ آج ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ذہین بنا سکتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کی ذہانت میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو 4 مین ٹاپک ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے 4 پوائنٹس آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے ان 4 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے بچوں کی ذہانت میں اضافہ کر سکتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ نے ہر بچے میں، ہر انسان میں وہ ذہانت کا جو ہے وہ مادہ یا ذہانت کی جو ہے کیپیسٹی یا کیپیبلٹی وہ رکھی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے اس کو پالش کرنا یا اس کو کس طریقے کے ساتھ ہم جو ہے وہ بچوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنی ذہانت میں اضافہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جو ہیں وہ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آپ ان طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کی جو ہے وہ ذہانت اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ کام کرنا، یا ان کی ہرڈلز ان کے سامنے رکھیں، یا ان چھوٹے سوالات یا چھوٹے جو ہے ان کے آگے وہ جو ہے مضامین کے جو اس کے ٹاپکس ہیں اس کو رکھیں، تاکہ بچے آسانی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا پک کر سکیں۔ جب آپ اپنے بچے کے اوپر ایکسٹرا برڈن جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں گے یا اس کے اوپر بوجھ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، بچہ باغی ہو جائے گا، بجائے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے وہ اس چیز کو نیگیٹو لے لے گا، اور بچہ اکتا جائے گا، اور بچہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اس چیز کو سیکھنا، لرن کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ ایک بچہ جو اگر اس کو ہم نے ایک کویسچن دینا ہے، اور وہ کویسچن جو ہے اس کا جو آنسر ہے وہ فار ایگزامپل وہ 10 لائنوں کے اوپر محیط ہے، یا 10 لائنیں اس جواب کے اندر شامل ہیں، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے بچے کو پہلے 2 لائنیں یا 3 لائنیں دیں گے، کہ تاکہ بچہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکے، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکے۔ جب بچہ آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ سکے گا اور یاد کر سکے گا تو کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بہت جلدی اس کو جو ہے وہ اس کو سیکھ لے گا اور اس چیز کو ذہن نشین کر لے گا۔ اگر وہی 8 یا 10 کویسچن کے 8 یا 10 لائنوں کا جو کویسچن کا آنسر ہے، اگر وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں جلدی سے وہ سنائے یاد کر کے، یا اس کو وہ سیکھے یا لرن کرے، تو کیا ہوگا کہ بچے کے لیے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کبھی بھی وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بوجھ لا دیں۔ اور ناظرین، جو دوسرا مین اہم جو وہ ٹاپک ہے، جو اس کا پوائنٹ ہے ٹاپک کا، وہ ہے بچوں کو جب بھی بچے لرن کر رہے ہوں تو آپ نے ان کی جو ہے کسی بھی بات کا برا نہیں منانا،
بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور والدین یا ٹیچر جب اس کو ڈانٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اس چیز کو نیگیٹو لے جاتا ہے، اور بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو پاتا، اور بچہ اس طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہے آپ نے جب بچے کو چھوٹے چھوٹے آسان سے ٹاسک دے لیے تو بچے جب اس چیز کو لرن کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا سیکھتا ہے تو بچوں کو ڈانٹنا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کویشچن کو سولو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ایک ہی طریقے کو فالو کرتے جاتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ چاہیے، جو ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بچے کو، اگر بچے کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ کویشچن کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، تو بچوں کو ڈانٹے نہ، بلکہ بچے کو اور طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کروانے کی، اس کو ذہن نشین کروانے کی، یا اس چیز کو ریزولو کرنے کی کوشش کروائیں، یا بچے کو اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں اس چیز کو ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، تاکہ بچہ اس طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو حل کر سکے، اور اس طریقے کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذہن نشین کر سکے، کیونکہ یہ فیکٹرز ہی ہیں جو بچے کو جو ہے وہ پالش کرتے ہیں، اس کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مین اہم وہ فیکٹر ہے وہ ہے کہ جب بھی بچوں کو کوئی بھی جو لیسن ہے وہ دیں، اور یا بچے کو کوئی سٹوری سنائیں، یا بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی لیسن دیں، تو جب آپ ٹیچر یا پیرنٹس اس چیز کا لیکچر دے رہے ہوں، یا بچے کو پڑھا رہے ہوں، یا بچے کو چیز سمجھا رہے ہوں، تو اگر ایک چیز کو وہ سمجھا رہے ہیں تو 2 یا 3 منٹ پہلے جو اس چیز کو انہوں نے پڑھایا ہے اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے کویشچن کرتے رہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے کویشچن کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے اس چیز کو کس طریقے کے ساتھ پک کر رہا ہے، کس طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو جب بتائے گا، وہ کویشچن جب ان سے کریں گے اور بچہ اس کا جوابات دے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ بچے کو بھی ذہن نشین ہو جائے گا، اور بچے کی یہ ذہانت میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ بچہ وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو میمورائز کر رہا ہے، اس چیز کو ذہن نشین کر رہا ہوگا۔ اور جب آپ وہ اپنا لیکچر یا اپنا لیسن جو ہے اس کو ختم کریں گے، بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ختم کر چکا ہوگا، انڈرسٹینڈ کر چکا ہوگا، اور یہ بھی بچے کے جو ذہن میں یہ اچھی طرح کے ساتھ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی، یا بچہ ذہن نشین کر لے گا اور اپنے ذہن میں اس چیز کو اپنی میموری میں وہ سٹور کر لے گا۔ چوتھے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب بھی بچہ کسی بھی قسم کا وہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرے، بچہ اپنا کام کر کے دکھائے، اپنا لیسن یاد کرے، جب بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے، جب بچہ انڈرسٹینڈ چیزیں کر رہا ہے، جب بچہ وہ چیزوں کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے، جب بچہ ان چیزوں کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو وے میں دے رہا ہے، تو بچے کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریوارڈ ضرور دیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے بچے کو اپریشیٹ کر کے دیں، چاہے بچے کو ایک قلم، ایک پین، ایک بک یا کسی بھی صورت میں دیں، یا بچے کو ایک چھوٹا سا اس میں وقفہ دے دیں کہ اگر آپ نے یہ کام جلدی ختم کر لیا تو میں اتنی دیر کے لیے آپ کو بریک دے دوں گا، یا میں آپ کو فلاں جو ہے چیز وہ گفٹ کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کے اندر وہ پازیٹیو فیلنگ جو ہے، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بچے کو جو ہے وہ ہم لوگ ذہین بنا سکتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ٹیچرز اور والدین دونوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے، نہ صرف بچے
جو ہے وہ بچے کو ہم جو ہے ذہن نشین اچھی طریقے سے چیزیں کروا سکتے ہیں، بلکہ اس کو ذہین بنا سکتے ہیں، اور بچہ جو بھی چیز لرن کرے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کو یاد کرے گا، وہ دیر پا اس کے جو ہے وہ مائنڈ میں، اس کے ذہن میں سیف رہیں گی وہ چیزیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ اور ذہین ہوگا، اور وہ ہر طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو، یا ان جو فیکٹرز ہیں ان کو، یا سوالات جو ہیں ان طریقوں کو اپنے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور بچے کو جب بھی ہم لوگ ریوارڈ دیں گے، جب ہم بچے کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں گے، جب ہم بچے کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے نہیں، اور بچے کو جو بھی لیسن کے دوران چھوٹے چھوٹے سوالات کریں گے، تو یہ بچے کو جو ہے وہ ذہین بنانے میں بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچے اچھی طریقے کے ساتھ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ایک مفید اور بہتر شہری بن کے ثابت آئیں، مفید شہری ثابت ہوں۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔